بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف کے فضائل و برکات کے کیا کہنے، یہ اپنے پڑھنے والے کو ایسے ایسے نوازتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور لوگوں کے ہم جب ایکسپیرینسز سنتے ہیں تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، اور الحمدللہ ہم درود پاک پہلے سے زیادہ پڑھنے لگتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو کانٹیکٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ پہلے سے بہت زیادہ درود پاک کا ورد کرنے لگے ہیں۔ یہ جو ایکسپیرینس ہے، میریکل ہے، یہ اب کری کے میگزین میں پبلش ہوا تھا، اور مجھے خاتون نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ اس پر ویڈیو بنائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو سنیں، موٹیویٹ ہوں اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے لگیں۔ تو اس واقعے میں لکھا ہے کہ پہاڑی پہ رہنے والا ایک شخص تھا، مطلب پہاڑی علاقے کا ایک باشندہ تھا، اور وہاں سے سردیوں میں وہ اپنے خاندان سمیت پنجاب کے ایک شہر میں شفٹ ہو گیا۔ وہاں اس نے مزدوری کرنا شروع کی اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے لگا، اور وہ اتنی ہی مزدوری لگاتا کہ بس گزر بسر آسانی سے ہو جاتا۔ پھر جب گرمی آتی تو اس نے شربت بیچنے کا ٹھیلا لگا لیا۔ اب اس کے پاس کچھ تھوڑے بہت ایکسٹرا پیسے جمع ہو جاتے، جس سے وہ بارش یا چھٹی والے روز اپنا گھر کے اخراجات پورے کر لیتا۔ اسی طرح اسے شہر میں کام کرتے 15 سال ہو گئے۔ یہ جو شخص ہے، ان کی والدہ انتہائی دیندار، متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ اس نے اپنی والدہ کی خوب خدمت کی۔ وہ ماں ہی اس کا باپ بھی تھی، یعنی ماں باپ کا پیار اسے اپنی والدہ سے ہی ملا تھا، کیونکہ ان کے والد کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنے والد کا سایہ اپنے سروں پر نہیں دیکھا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس شخص نے کیا کیا کہ ایک کپڑے کی تھیلی سی لی، اور جو ایکسٹرا پیسے وہ کماتا تھا وہ اس تھیلی میں ڈال دیا کرتا تھا۔ اور وہ 7 سال پرانی بات یاد کر رہا تھا، جب ایک دن بیٹھے بٹھائے جب یہ اپنی والدہ سے بات چیت کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو حج کراؤں۔ تو ان کی ماں بولتی ہیں کہ بیٹا، کس مومن کا دل نہیں چاہتا کہ حج کرنے کے لیے جائیں؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی حج کرنے جاؤں، لیکن میری حلال کی کمائی سے انشاءاللہ تعالی ہم ایک روز ضرور حج پر جائیں گے۔ وہ لڑکا کہتا ہے، اور ماں مسکرانے لگتی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ خیر، وہ لڑکا ایک کپڑے کی تھیلی سی کر اس میں رقم جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، اور روزانہ درود شریف اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس تھیلی پر دم کرتا ہے۔ ہر وقت جب بھی اس کے پاس وقت ہوتا، وہ درود شریف پڑھتا، سورہ فاتحہ پڑھتا اور اس تھیلی پر دم کرتا، کیونکہ اس نے کہیں سے سنا تھا درود شریف پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کا اس بات پر کامل یقین تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جس دن بھی یہ تھیلی اوپر تک بھر جائے گی پیسوں سے، اس دن ہم حج کے لیے درخواست دے دیں گے، اور اس یقین کے ساتھ اس نے درود شریف اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ اب وہ کتنا درود شریف پڑھتا تھا اور کتنا سورہ فاتحہ پڑھ کر تھیلی پر دم کرتا تھا یہ تو نہیں بتایا، لیکن عموماً 3 دفعہ درود شریف اور درمیان میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جب ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اور پھر اپنی جس بھی چیز پر آپ دم کریں تو اس چیز میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ کتنا ورد کرتے تھے یہ تو یہاں پر نہیں منشن تھا۔ بہرحال ان کی یہ ارادہ تھا کہ جب یہ تھیلی اوپر تک بھر جائے گی تو یہ حج کے لیے درخواست دے دیں گے۔ کہتے ہیں کہ اب گرمیاں ختم ہو گئی تھیں اور دوبارہ سے وہ محنت مزدوری کرنے لگا۔ ایک دن زمیندار نے اسے اپنے پاس بلایا مزدوری کے لیے۔ وہ اس کی زمینوں پر گیا مزدوری کرنے، لیکن شام کو کسی چھوٹی سی بات پر زمیندار سے اس کا جھگڑا ہو گیا، اور اس نے اس دن اپنی مزدوری بھی نہ لی، یعنی کام تو اس نے شام تک کیا تھا لیکن اس کے پیسے وصول نہ کیے، اور جو جھگڑا ہوا اس کے بعد وہ خالی ہاتھ ہی واپس آ گیا۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ اس بات کو 7 سال گزر گئے۔ کہتا ہے کہ ایک دن میں سڑک کنارے بیٹھا ہوا تھا مزدوری کے لیے کہ کوئی آئے اور مجھے کوئی کام دے، تو ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ اس نے میرا نام لیا اور مجھے اشارے سے بلا کر کہا کہ تم وہی ہونا جسے ہم نے مزدوری کے لیے بلایا تھا، اور پھر ہمارے جھگڑے کی وجہ سے تم نے اپنے پیسے نہیں لیے تھے اور چلے گئے تھے۔ زمیندار نے اس کو پہچان لیا تھا، اس لڑکے کو۔ زمیندار نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا، تصدیق کرنے کے بعد کہ ہاں یہ وہی لڑکا ہے، اپنی گاڑی میں بٹھایا، تصدیق کرنے کے بعد کہ ہاں یہ وہی لڑکا ہے، پھر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہ زمیندار اس لڑکے کو اپنے گھر لے گیا۔ چائے وغیرہ پلانے کے بعد کسی کو فون کر کے کہا کہ جو بکریاں ہیں جو ایک ریوڑ بن چکی ہیں وہ لے آؤ۔ وہ بکریوں کا بڑا سا ریوڑ لے کر آ گیا، جس کو بھی اس نے فون کیا تھا وہ بندہ آ گیا۔ اس بندے نے یہ تمام کی تمام بکریاں اس لڑکے کے حوالے کر دیں۔ یہ لڑکا
یہ سب دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میری تو ایک بھی بکری نہیں ہے اور یہاں پورے کے پورے بکری کا ریوڑ میرے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اچانک سے زمیندار بولتا ہے کہ تم نے جو اس دن مزدوری کی تھی اور پیسے نہیں لیے تھے، چلے گئے تھے، تو ہم نے اس سے بکری کا ایک بچہ خریدا تھا اور اسے اپنی زمینوں پر چھوڑ دیا تھا اور ملازموں سے کہہ دیا تھا کہ اس کا خیال رکھیں۔ اس ایک بکری نے بچے دیے، پھر اس کو بیچ دیا، مزید بکریاں خریدیں، پھر ان کے بچے ہوئے اور انہوں نے مزید بچے دیے، اور اس طرح چند سالوں میں یہ ایک بڑا ریوڑ تیار ہو گیا، اور یہ سب کا سب تمہارا ہے، کیونکہ تم نے اس دن اپنی مزدوری نہیں لی تھی، اور اسی وجہ سے جو پیسے تمہاری مزدوری کے بنے تھے اس سے یہ بکری خریدی گئی تھی، اور اللہ نے برکت دی، ایک بکری سے کئی بکریاں ہو گئیں، اور یہ اب سب کی سب تمہاری ہیں۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں بہت حیران اور پریشان تھا، اور قدرت کے اتنی زیادہ مہربانی پہ بہت زیادہ اللہ کا شکر گزار تھا۔ زمیندار کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بہت تلاش کیا مگر تم نہ ملے، لیکن آج اچانک سے تم سڑک کے کنارے ملے تو سوچا کہ تمہاری امانت تمہیں لوٹا دی جائے۔ وہ شخص بہت زیادہ خوش ہوا۔ پہلے تو اس نے بہت زیادہ منع کیا کہ وہ یہ نہیں لے گا، لیکن زمیندار نے اسے بہت فورس کیا اور کہا کہ سب آپ کی امانت ہے، اسے لے کر جائیں۔ وہ نہ کرتا رہ گیا، لیکن زمیندار نے تمام بکریوں کا ریوڑ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ تمام بکریاں لے کر وہ شخص منڈی پہنچا اور پورا کا پورا ریوڑ وہاں پہ فروخت کر دیا۔ پیسے لا کر جب اپنی تھیلی میں ڈالے تو وہ اوپر تک بھر گئے۔ اسی سال ان دونوں نے، ان کی والدہ نے اور اس شخص نے، حج کے لیے اپلائی کیا، درخواست دی، اور الحمدللہ اس سال ان کا نام آ گیا، اور یہ اور ان کی والدہ درود پاک اور سورہ فاتحہ کی برکت سے حج پر چلے گئے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں ہمارے درمیان جب ہم نے سنا اور پڑھا کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے اپنے گھر کا دیدار عطا فرمایا، حج کی توفیق عطا فرمائی۔ اس طریقے کا یہ ایک اور واقعہ تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک اور سورہ فاتحہ بہت ہی برکت والی چیز ہے۔ اللہ کریم ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کامل یقین سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔